حضور داتا علی اجویری اپنا آبائی گاؤں غزنی چھوڑ کر لاہور آئے، کس لیے؟ مال کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ آج میں بھی بیرون ملک جاتا ہوں، کس لیے؟ کہ 4 پیسے کما لوں گا۔ لیکن میرا داتا کہاں سے چلے کہاں پہنچے؟ صرف رسول اللہ کے دین کے لیے۔ آپ لاہور آئے نا تو اللہ والوں کی زبان کے اندر تاثیر ہے، آپ جس کو دین کی دعوت دیتے وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا دین میں داخل ہو جاتا۔ قومیں کی قومیں، بستیاں اسلام میں داخل ہونے لگ پڑی، پھر کافروں کو تکلیف نہ ہو یہ بھی نہیں ہوتا۔ اسلام کے نام سے کفر کو تو تکلیف ہوگی نا۔ حضور داتا علی اجویری کے اس معاملے اور عمل کو دیکھ کر جو بادشاہ تھا نا، کافر تھا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ لوگ مسلمان ہونے لگ پڑے ہیں۔ پہلے کافروں کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن آج یار پتہ نہیں کیوں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے نام نہاد مسلمان، انہیں بھی اسلام کی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی ایسے اصول اور قوانین بنانا چاہتے ہیں جس سے لوگ مسلمان نہ ہوں۔ اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ داتا علی اجویری دین کی تبلیغ کر رہے تھے، بادشاہ کو بڑی تکلیف ہونے لگ پڑی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی بھیج دیے، کہنے لگے وہ جو بابا رہتا ہے نا کلی کے اندر، جہاں سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں ساری امت اکٹھی ہو جاتی ہے، وہ جو جھونپڑی ہے بابے کی، بابے کو اس جھونپڑی سے نکال کے آؤ، بابے کو اس شہر سے نکال کے آؤ، شہر بدل کر کے آؤ۔ سپاہی آئے، سپاہی کہنے لگے بابا جی آپ ادھر سے چلے جائیں، اس ملک کو، اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ بابا جی نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے ہمارے بادشاہ کا حکم ہے۔ کہا میں کسی بادشاہ کو نہیں مانتا، میں رب کے حکم سے آیا ہوں، رب کے حکم سے ہی جاؤں گا۔ کہا نہیں جی ہمارے بادشاہ کا حکم ہے۔ کہا تمہارا بادشاہ کون ہوتا ہے مجھے حکم دینے والا؟ سانو تخت آزادے دی لوڑ کی ہے، اور نالے کی لگے شاید بمبول دے نال اسی اپنی بال کے سیک دیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اور بھائی ہم تو اپنی کر کے کھاتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارا بادشاہ جو مرضی کہے، میں تمہارے بادشاہ کا مکلف نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بابا پھر اسی تیری چونپڑی ساڑ دینی، ہم تمہاری اس کلی کو ساڑ دیں گے۔ بابا جی نے کہا اچھا میری کلی ساڑو گے، میری چونپڑی ساڑو گے، جاؤ پھر ساڑ کے بھاؤ۔ اگر تم جلانے والے ہو تو ہم بجھانا بھی جانتے ہیں، تم جلانے والے ہو تو ہم بجھانے والے ہیں، اور یاد رکھنا سائیں پھر کنڈ نہیں لگن دیں دے۔ حضرت داتا علی اجویری آپ نے کہا پھر جلا کے دکھاؤ۔ سپاہیوں نے بڑی کوشش کی، بڑی آگ لگائی، آگ لگ گئی؟ نہیں، آگ نہیں لگی، آگ نہیں لگی۔ بالآخر وہ مان کے گئے پھر کہ اللہ والے جو ہے نا یہ وہ کچھ کر دیتے ہیں جو عام بندے نہیں کر سکتے۔ اب وہ جب تھک ہار گئے نا، بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ کو جا کے کہتے ہیں بادشاہ روزگار کوئی نہیں بنی، بابا کوئی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا پھر تمہیں کہا تھا اس کی جھونپڑی جلا دینا، کہ جھونپڑی بھی نہیں جلی۔ بادشاہ غصے میں آ گیا کہ بھئی تمہیں ایک کام دیا تھا وہ کام بھی نہیں ہوا۔ بادشاہ کہنے لگا رات کا وقت ہے، صبح تک بابے کو ادھر سے نکال کے آؤ، بابے کو نکال کے آؤ۔ اتنی بات کرنی تھی، بادشاہ نے محل کے اندر سے آوازیں بلند ہو گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ بادشاہ دوڑتا دوڑتا گیا، سپاہی بھی ساتھ، کیا دیکھتے ہیں محل کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ اب پانی ڈالتے ہیں آگ نہیں بجھتی، مٹی ڈالتے ہیں آگ نہیں بجھتی، جن چیزوں سے آگ بجھائی جاتی ہے وہ ڈالتے ہیں آگ نہیں بجھتی، بلکہ آگ میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا یہ آگ لگی نہیں، آگ لگائی گئی ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کچھ نہ کچھ تو خامی، کوئی غلطی تو ہوئی ہے۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، لگتا ہے کچھ تو ہے۔ ایک غالب نے کہا نا یہ بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ بادشاہ سوچ میں تھا، اسے یاد آیا بابے نو تنگ کیتا سی، اے اللہ والوں کو تنگ کریں پھر سکون نہیں ملتا۔ اسے یاد آیا بابے کو تنگ کیا تھا، دوڑتا دوڑتا بابا جی کے پاس پہنچ گیا، قدموں میں گر گیا، بابا جی معاف کر دیں، بابا جی معاف کر دیں۔ بابا جی نے معاف کر دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی لیکن سینے میں آگ لگ گئی، سینے میں ایمان کی آگ لگی۔ وہ بریلی کے تاجدار بول اٹھے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔